ایسے ہو سکتا ہے جب آپ ایک متعین مختصر منزل تک پہنچنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں اور بہت کچھ کھو دینے کے بعد کسی کو پاتے ہیں، تو پھر اس ذات کو پانے کے لیے جو صرف کسی ایک فرد کا مقصود نہیں ہے، جو نبیوں کا بھی مقصود ہے، تو کیا اس تک پہنچنا پھر کوئی آسان کام ہوگا؟ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں کھال بھی ادڑتی ہے، یہاں سولیوں پہ بھی جھولنا پڑتا ہے، یہاں فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں بدن کی بوٹیاں لوہے کی کنگھیوں سے چھیدی جاتی ہیں، اونٹوں کے پاؤں سے باندھ کر کے الٹے سمت اونٹوں کو دھڑا کر کے بدن چیرے جاتے ہیں، یہاں زنجیروں سے کسا جاتا ہے حتیٰ کہ زنجیریں ہڈیوں تک جا پہنچتی ہیں، یہاں چکیاں بھی پسوائی جاتی ہیں اور پتھروں کے نیچے بھی رکھا جاتا ہے۔ ظلم اور جبر کا کون سا طریقہ نہیں جو اللہ کے عاشقوں پر آزمایا نہ گیا؟ کون سا جبر نہیں جو اہل اللہ کو راہ حق میں سہنا نہ پڑا؟ سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک نبی چیر دیے گئے۔ حضرت زکریا کی کہانی پڑھ لیجئے۔ یہاں زندانوں کو انسانوں کے وجود نے روشن کیا اور زندگیوں کے طویل لمحے تنہائیوں کی قید میں گزارنے پڑے، اپنوں سے جدا ہونا پڑا، کنعان کے تاریک کنووں کو آباد کرنا پڑا، مالک ابن زغر کی قید کی مشقتیں سہنی پڑی۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک اٹی مول پڑا اور وہ بھی خریدنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ زمانہ دیکھتا ہے کہ اس راستے کے اندر کتنی مشکلات ہیں، کتنے دکھ ہیں اور کتنی اذیتیں ہیں۔ اس کا پانا، اس کا قرب کوئی معمولی تماشا نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے قرب الہی نصیب ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں وار دیں، راہوں کی مٹی بن گئے اور حالات کے تھپیڑے سہتے سہتے منزل تک پہنچنے سے قبل ہی وہ اپنی جاں آفریں کے سپرد کر گئے۔ لیکن یہ احسان ہوا اس امت پر کہ شارٹ کٹ رستہ دے دیا گیا، مختصر راہ دے دی گئی۔ کہا کہ تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو جس کی تلاش میں نکلنے والے قافلوں نے جنگل کی خاک چھانی تھی، صحراؤں میں ریت کا رزق بنے تھے، تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو۔ تم جلا دیے جاؤ گے، تم مٹا دیے جاؤ گے، لیکن آؤ تمہیں ایک شجر سایہ دار بتائیں، تمہیں ایک ٹھنڈی چھاؤں بتائیں جس کے سائے میں بیٹھ کے انتظار کرو گے تو منزل تمہیں خود نصیب ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آؤ میرے محبوب کی چوکھٹ تک آؤ، جسے تم تلاش کرنے نکلے ہو وہ تمہیں خود آ کے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں تصوف کی کچھ اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک اصطلاح کا نام ہے جمع اور دوسری اصطلاح کا نام ہے فرق۔ جمع کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے قرب کی تلاش میں نکلتا ہے اور تجرد کی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات نفسانیہ کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے، خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، تنہائیاں کاٹتا ہے، اپنے آپ کو اس چکی میں ڈال کر کے ہر تکلیف اور کلفت اور اذیت اور دکھ سہنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو بندے کا یہ سفر جو طلب الہی میں ہے، حق کی تلاش میں ہے، اس کو اصطلاح تصوف کے اندر فرق کہتے ہیں۔ اور پھر جب بندے کی اس طلب پر، تگ و تاز پر
اس کی تڑپ اور بے تابی پر اللہ کو رحم آتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں جمع کہتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، فرق کے راستے پہ کوئی صدیوں گامزن رہے، اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس کے قرب کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لامتناہی سلسلے ہیں۔ تو جہاں بھی جائے گا منزل آگے ہوگی، تو پھر قرب ملے گا کیسے؟ کہا کہ جب بندے کی تگ و تاز، جد و جہد، تڑپ اور محبت اور بے چینی، اضطراب اور بے تابیاں مالک دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اپنی رحمتوں سے متوجہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے، میں اس کی طرف 70 قدم آتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تو پھر وہ کرم نوازی فرماتا ہے، تو پھر اس قاعدے کو جمع کا قاعدہ کہتا ہے۔ تو قربت تب ملتی ہے جب جمع کا قاعدہ رو بعمل ہو، اور یہ قاعدہ رو بعمل کب ہوتا ہے؟ جب حضور کی اطاعت نصیب ہو۔ فاتبعونی کی شرط کے ساتھ جمع کا قاعدہ تب رو بعمل ہوتا ہے جب حضور کی اطاعت اور فرما برداری بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو۔ تم اس کی محبت کے لیے نکلے تھے، اور تم نے خاک چھاننی تھی در در کی، اور تم نے رت جگہ کاٹنے تھے، لیکن جب تم اطاعت کے زمرے میں آؤ گے، محبوب کی راہوں پہ چلنے لگ جاؤ گے، تو پھر تم سوئے ہوئے ہوگے، قرب تمہاری تلاش میں ہوگا۔ یحببکم اللہ، وہ رب ہو کے تم سے پیار کرے گا، وہ رب ہو کے تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا۔ محبوب ارشاد فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو پھر میری اتباع کیجئے۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم محبت کرنے نکلے تھے لیکن تم خود محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب تم اس کی محبتوں کے مستحق بن جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر کرم نوازیوں کی بارشیں اتریں گی، اور تمہیں خیر کی توفیقات سے نواز دیا جائے گا۔ تم راہ حق پہ چلو گے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، ورنہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ دنیا کی کسی چیز سے، کسی وجود سے، کسی ذات سے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے امتحان بڑے کٹھن ہوتے ہیں، اور منزل تک پہنچنے کے لیے رسوائیاں بھی گوارا کرنا پڑتی ہیں، کٹھن مقامات بھی گزرنے ہوتے ہیں، حالات کا جبر اور تلخیاں سہنا پڑتی ہیں، اور ہزار کاوشوں کے بعد ایک معمولی سی منزل نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کا پیار کوئی اتنا سستا تو نہیں کہ وہ بغیر مشقتوں کے نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی رت جگہ نہ کاٹنا پڑے، کوئی مشقت نہ سہنی پڑے، کوئی ملامت گوارا نہ کرنی پڑے،
کوئی دکھ نہ جھیلنا پڑے، حالات کے جبر کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔